أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحميد وفرقانه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا صلوات دعا ہے کہ آل محمد کا کریم اللہ آپ تمام مومنین کا اس عظیم بارگاہ میں قدم با قدم چل آنا اپنی دربار میں عبادت شمار فرمائے۔ دعا ہے کہ جتنے مومنین بھی اول المومنین اول المسلمین کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، مولا آپ کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ دعا ہے کہ عزت آل آبا کے حق کا صدقہ جتنے بھی مومنین اس فرش عذاب پر حاضر ہیں امام زمانہ کے ناصرین میں سے شمار ہو۔ آمین ضرور کہیے گا۔ ہر مومن کے دل کی خواہش، ہر مومن کے دل کی تمنا دعا ہے کہ مالک اللہ ہمیں اس قابل بنا دے تیری حجت کی نالین کا بوسہ لے سکیں۔ آخری دعا، میرے مالک اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ تیری 12ویں حجت کے دونوں ہاتھوں کے درمیان جام شہادت نوش کر سکیں۔ بآواز بلند صلوات ہو۔ ماشاءاللہ کافی مجمع ہے، صلوات ایسے پڑھیں جیسے یہ گھرانہ لائے کہ صلوات ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، صلوات کی فضیلت میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ بچوں کو بھی یہ حقیقت مجھ سے زیادہ بہتر معلوم ہے کہ ہمارے رسول کو معراج ہوئی تھی جب گئے نا سرکار چوتھے آسمان پر۔ اس وقت سرکار جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک لمحے کے لیے توقف کرے۔ دیکھا سرکار نے، جبرائیل خیر تو ہے، ہاں مالک، یہاں پر ایک فرشتہ ہے جو عبادت میں مصروف ہے، جب یہ عبادت مکمل کر لے گا آپ اس فرشتے پر سلام کریں گے، آپ اس فرشتے پر سلام کریں گے۔ دیکھا میرے رسول نے، جبرائیل جانتا ہے میں کون ہوں؟ جبرائیل میں حبیب کبریا ہوں، میں علی کا بھی مولا ہوں، میں سلطان انبیاء ہوں، میں امام انبیاء ہوں۔ جبرائیل میں جا کے سلام کروں؟ ہاں مولا آپ نے سلام کرنا ہے۔ اس نے نماز مکمل کی، حسنین کے پاک نانا فرشتے کے قریب آئے، دیکھ کے کہتے ہیں فرشتہ مجھے پہلے یہ بتا تیرے اندر کیا سرخاب کا پر ہے کہ مجھے جبرائیل نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس فرشتے پر سلام کرنا ہے۔ فرشتے نے سرکار کے قدموں پہ ہاتھ بھی رکھا، ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مالک میں کوئی عام فرشتہ نہیں ہوں، میں وہ عظیم فرشتہ ہوں جس نے 1 رکعت نماز 1,00,000 سال میں پڑھی، جس نے 1 رکعت نماز 1,00,000 سال میں پڑھی۔ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں حقیر بھی پڑھتا ہوں، مولا آپ کو اور ہمیں نمازیوں میں سے شمار فرمائے۔
ہاں آل محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام ہے نماز. اور یاد رکھیں امام فرماتے ہیں لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جس نے بھی نماز کو ہلکا جانا ہماری شفاعت کی امید نہ رکھے. اس قدر عظیم حقیقت ہے نماز. یا رسول اللہ 1,00,000 سال میں نے نماز پڑھی ہے. فرشتے اتنی لمبی نماز کس طرح پڑھی؟ یا رسول اللہ 20,000 سال تک میں نے قیام کیا ہے، 20,000 سال تک میں نے رکوع کیا ہے، 20,000 سال تک میں نے پہلا سجدہ کیا ہے، 20,000 سال تک میں نے دوسرا سجدہ کیا ہے. رسول کی جانب دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ 20,000 سال تک میں نے تشہد و سلام کیا ہے. رسول نے دیکھا فرشتے وجہ تو بتا، اتنی لمبی نماز پڑھنے کی آخر وجہ کیا تھی؟ عزت آل ابا کی قسم، اس طرح میرے رسول کے سامنے اس نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز میں نے پڑھی اس لیے ہے کہ اس نماز کا ثواب علی کے شیعوں کو دے دوں. اتنی لمبی نماز میں نے پڑھی اس لیے ہے، اس نماز کا ثواب علی کے. کیا خیال ہے آپ پر کوئی احسان کرے آپ بدلہ نہیں دیتے اسے؟ رسول نے دیکھا اچھا میرے پسینے سے خلق ہو کر میرے بھائی کے شیعوں پر اتنا بڑا احسان، یا رسول اللہ آپ کیا دیں گے؟ عزت آل ابا کی قسم ایک دفعہ رسول نے عرش کی جانب دیکھا، پھر فرشتے کی جانب دیکھا. دیکھ کے رسول فرماتے ہیں فرشتہ یاد رکھنا میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہو کے محمد مصطفیٰ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، اگر علی کے شیعوں میں سے کوئی گنہگار ترین بندہ بھی اپنی زندگی میں گھر میں بیٹھے ہوئے ایک لمحے میں میرے اوپر اور میری آل کے اوپر درود پڑھ دے گا، میں محمد وعدہ کرتا ہوں تیرے 1,00,000 سال کی عبادت کم ہوگی، ایک دفعہ کا درود افضل ہوگا. آل پر درود پڑھ دے گا. کتنا بڑا کریم ہے حسنین کا پاک نانا. نئی شرط لگائی بندہ مسجد میں ہو، نئی شرط لگائی کہ بندہ نیک ہو، گنہگار ترین بندہ. حاجی صاحب گھر میں بیٹھا ہے، دل میں خیال آیا یا آل محمد کا کوئی احسان یاد آیا، بس زبان سے چند الفاظ نکلے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا یہ کہنا تھا. فوراً رسول نے کہا فرشتوں جلدی کرو، اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب لکھ دو. تو میرے پیارے سامعین اس قدر عظیم حقیقت ہے درود. آئیں اب جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کروں اور اسی کی روشنی میں چند باتیں. آواز قدرت آ رہی ہے من یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا. حبیب زمانے کو بتا دے جو بندہ بھی اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو بندہ بھی اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا یسلکہ عذابا صعدا، اس کا یہ منہ پھیرنا اسے جہنم لے جائے گا.
اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا۔ بھائی پورے والا کی عزت دار سامعین، فیصلہ نہیں کرتے آپ؟ نماز رہ گئی ہے، خدا نے جہنم کی دھمکی نہیں دی۔ روزہ رہ گیا، خدا نے جہنم کی دھمکی نہیں دی۔ خمس رہ گیا، خدا نے جہنم کی دھمکی نہیں دی۔ زکوٰۃ رہ گئی، خدا نے جہنم کی دھمکی نہیں دی۔ معلوم ہوا کہ یہ ذکر کوئی ایسی عظیم حقیقت ہے جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، خمس سے بھی افضل ہے۔ میرے پیارے سامعین، ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ سفر کریں، پھر قرآن میں چلتے ہیں، قرآن سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ذکر کی حقیقت کیا ہے۔ تو فوراً آواز قدرت آ رہی ہے، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ جس بندے نے بھی میرے ذکر سے منہ پھیرا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ میرے پیارے سامعین، آپ نے غور نہیں کیا، پہلے ذکر کا کہا تو رب کی طرف اضافہ کیا، دوسری بار اپنی ذات کی طرف نسبت دی۔ معلوم یہ ہوا یہ ذکر کوئی اتنی عظیم حقیقت ہے، کبھی اس کی ذات کی دلیل بن کے آتا ہے، کبھی اس کی صفات کا مظہر بن کے آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قل ایمان، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اتنی بڑی عظیم حقیقت ہے، کبھی اپنی ذات سے نسبت دیتا ہے، کبھی اپنی صفات سے نسبت دیتا ہے۔ قرآن بے وارث تو نہیں ہے نا؟ میں قرآن کے وارثوں کے دروازے پہ گیا، کہ مولا مجھے بتائیں تو صحیح یہ ذکر کون سا ہے؟ کبھی اس کی ذات کی دلیل بنتا ہے، کبھی اس کی صفات کا مظہر بنتا ہے۔ جابر جوفی ہے، تیرے پانچویں امام کے سامنے بیٹھا ہے، یہی آیت پڑھی جابر جوفی نے، مولا یہ تو بتائیں یہ ذکر کون سا ہے؟ اگر منہ پھیر لیا جائے تو خدا جہنم کی دھمکی دیتا ہے، اگر منہ پھیر لیا جائے تو خدا زندگی کی تنگی کی دھمکی دیتا ہے۔ مالک مجھے بتائیں تو صحیح یہ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ عزت آل محمد کی قسم، میرے پیارے سامعین، تیرے امام نے جابر کی طرف دیکھا، دیکھ کے میرے امام نے کہا الذکر فی کتاب اللہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ جس ذکر سے منہ پھیر کے بندہ جہنم جاتا ہے وہ ذکر علی کی ولایت ہے۔ آباد رہیں آپ، یہ مودتیں قائم رہیں۔ جس ذکر سے منہ پھیرنے کی سزا جہنم بن جائے۔ میں نے سوال کیا، میں نے کہا مالک یہ تو بتا کس طرح زندگی تنگ کرتا ہے؟ رزق بند کر دیتا ہے، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آواز قدرت یا اللہ، اگر کسی کا رزق بند کرنا ہوتا میں فرعون کا کر دیتا۔ آباد رہیں آپ، اگر کسی کا رزق بند کرنا ہوتا میں فرعون کا کر دیتا، بیمار کر کے مارنا ہوتا شداد کو مار دیتا۔ میں نے کہا مالک پھر کس طرح سے زندگی تنگ کرتا ہے؟ آواز قدرت آئی، اور اللہ زمانے کو بتا دے زندگی کی پہلی سانس سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک میں منکر علی کو بتاتا ہوں میرا علی حق ہے، میرا علی حق ہے۔ آؤ میرے پیارے سامعین، کیونکہ بہت نازک دور ہے، اپنوں میں غیر آ گئے ہیں۔ ہاں، جب میرے مولا کا ہونا ہے نا ظہور، جو
جانتے ہیں سو جانتے ہیں، نہیں جانتے وہ جان لیں۔ ظہور میں ایک چیز کا ذکر ہوا ہے، یوم الابدال، وہ دن کہ جس دن دو لشکر سامنے آئیں گے۔ بغداد سے سفیانی کا لشکر چلے گا، کوفے سے علی کے بیٹے کا لشکر چلے گا۔ کیوں آمنے سامنے دونوں لشکر؟ ابھی جنگ شروع نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ فارس زمانہ کے لشکر سے نکلیں گے، سفیانی کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ سفیانی کے لشکر سے نکلیں گے، بلکہ ایسے کہوں ہر مزاج لوگ آباد ہیں، سفیانی کے لشکر سے نکلیں گے۔ امام کے لشکر میں نے علماء سے سوال کیا کر وجہ کیا ہے؟ یہ مہدی جیسے امام کو چھوڑ دیں گے، وہ سفیانی کو چھوڑ دیں گے۔ علماء نے جواب دیا جو سفیانی کے ساتھ آئے تھے وہ تقیے میں تھے، اور جو مہدی کے ساتھ تھے یہ تلوار کے ڈر سے ساتھ تھے، لیکن دل سے مہدی کی ولایت کے منکر تھے۔ یہ سلسلہ ایک دن میں شروع نہیں ہونا، یہ سلسلہ بہت عرصے سے شروع ہے، کہ آج بھی لوگ لشکر مہدی کو چھوڑ رہے ہیں، لشکر سفیانی کی جانب جا رہے ہیں۔ آئے ذرا مل کے دیکھیں قرآن سے منکر ولایت کی سزا کیا ہے مزاج؟ بات اچھی لگ رہی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چینج کر دیتا ہوں۔ پورے والے کا عزت دار سامعین، جہاں تک ہو سکتا ہے علماء سے جا کے پوچھیں، منکر ولایت کی سزا یہ ہے، اگر یہ بروز محشر شفاعت کے لیے محمد کو بھی لے آئے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہاں میں نے چھوٹی بات نہیں کی، شافی امم ہے تیرا رسول۔ آؤ قرآن کی طرف چلتے ہیں، جب تک قرآن سے دلیل نہ ہو میں نے بات کرنے کی کبھی عادت نہیں ڈالی۔ کیا خیال ہے ایک دفعہ شفاعت کے لیے لے آئیں، 2 دفعہ لے آئیں، 3 دفعہ لے آئیں؟ نہیں، ان استغفرت لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ میرا حبیب اگر تو علی کی ولایت کے منکر کے لیے 70 بار بھی آ کے میرے دربار میں ان کی شفاعت کرے، علی کی قسم میں قبول نہیں کروں گا۔ ایک 2 بار نہیں۔ اچھا یہ بتائیں بورے والا میں یہ رواج ہے پھر جو فرنٹ میں بیٹھے ہیں بس انہوں نے نعرہ مارنا ہے؟ آج کل بڑا سوال آتا ہے، جی بندہ سید ہو اور ہو منکر ولایت، ہاں بندہ سید ہو، بھئی اگر نوح کا بیٹا اچھا نہیں بنا، آباد رہنے لگا، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ ہاتھ میری بی بی سے خرید لے رہے ہیں یار۔ نبیوں کے گھر بھی برے بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ جب چلنے لگا ہے نا سرکار نوح کا سفینہ، سرکار نے آخری بار صدا دی، بیٹے کشتی پہ سوار ہو جا، بچ جائے گا، نجات مل جائے گی۔ دیکھا بابا میں نہیں آؤں گا، کہا ابھی طوفان آئے گا، ڈوب کے مر جائے گا، کہا بابا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔
میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ تو نہیں ڈوبے گا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب طوفان آیا پہاڑ بھی ڈوب گیا، نوح کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ میں نے علماء سے سوال کیا، نہ اس نے کسی درخت کا نام لیا، نہ اس نے کسی کمرے کا نام لیا، نہ کسی اور چیز کا نام لیا، آخر پہاڑ کی بات کیوں کی؟ علماء نے کہا اون اللہ تجھے نہیں پتا پہاڑ کا قد ہوتا ہے لمبا، پہاڑ کا قد ہوتا ہے لمبا، یہ لمبے قد والے پر اعتماد کر کے گیا تھا، یہ ڈوب گیا۔ تو قرآن نے بتایا اگر لمبے قد والے کے ساتھ نبی کا بیٹا بھی جائے اللہ کے عذاب سے نہیں بچتا۔ ہاں اگر لمبے قد والے کے، اور کیا بات تھی؟ میں ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا چھوڑ دے ماں کو، ہر ماں اچھی نہیں ہوتی۔ آباد رہیں یار آپ، میں تو بہت باریکی سے گزر گئے ہوں۔ ہر ماں وہ اچھی ہوتی ہے جو علی کی ولایت کا درس دے۔ ماں بھی ڈوب گئی، بیٹا بھی، اور تاریخ کا فیصلہ ہے کچھ مائیں ایسی بھی گزری ہیں جو بیٹوں کو لے ڈوبی۔ بات چل رہی تھی کہ سید ہو اور منکر ولایت ہو کیا سزا ہوگی اس کی۔ آئے میرے پیارے سامعین، عام سید نہیں، نام ہے علی ابن جعفر، مذہب آل محمد کا اتنا بڑا فقیہ ہے کہ راوی کہتا ہے میں خراسان کے علاقے سے چلا تاکہ مدینے میں جا کر علی ابن جعفر سے آل محمد کے علوم سیکھوں۔ ہاں اس کی علمی قامت کا اندازہ لگائیے گا، پوری مسلم سلطنت میں بہت بڑا عالم، نسب کیا ہے؟ امام صادق کا بیٹا ہے۔ مل کے درود پڑھیں پھر صاحب۔ امام کاظم کا بھائی، امام رضا کا چچا ہے، نام امام کا دادا ہے، اور رسول کا بیٹا ہے۔ 5 حجتوں کو ہے رشتہ دار۔ راوی کہتے ہیں منظر بڑا عجیب ہے، قبر نبی کے پاس ہم بیٹھے ہوئے علی ابن جعفر سے علوم پڑھ رہے ہیں کہ اتنی دیر میں 5 سال کا امام جواد مسجد میں آیا۔ کتنا سن ہے میرے مولا کا؟ فقط 5 سال۔ جیسے ہی علی ابن جعفر بیٹھا تھا نا، فوراً اٹھا، امامہ زمین پہ رکھا۔ ہاں یہ روایت کے لفظ ہیں، امامہ یعنی حجت کا یہ احترام تھا کہ جب حجت سامنے آ جائے تو اپنا امامہ زمین پہ رکھ دو، پھر حجت کے امامے کو جا کے بوسا دو۔ اپنا امامہ زمین پر رکھا، فَوَاسَبَ إِلَيْهِ، بہت جلدی سے اٹھا، دوڑتا ہوا امام نام کے پاس گیا، امام جواد کے پاس گیا، فَقَبَّلَ رِجْلَيْهِ وَيَدَيْهِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ، جلدی سے دوڑتا ہوا امام کے پاس گیا، کبھی امام کے پاؤں کا بوسہ دیتا ہے، کبھی امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے، کبھی امام کی پیشانی کا بوسہ دیتا ہے۔ امام نے جا کر نبی محمد مصطفیٰ کی قبر کا طواف کرنا شروع کیا، امام کی جوتیاں اٹھائیں، اس طرح سینے سے لگا کے امام کا انتظار کرتا رہا۔ امام نے عبادت مکمل کی، امام جانے لگے،
जूती है, इमाम के कदमों में पहनाई, इमाम जूती पहनकर चले गए। ये जैसे वापस आया, इसके शागिर्दों ने कहा, वाह अली इब्न जाफर, तू बूढ़ा हो गया है, तू पागल हो गया है, ये 5 साल का बच्चा है, तेरी सफेद दाढ़ी है, तू बच्चे के पाँव चूमता है, तू बच्चे के हाथ चूमता है, तू बच्चे की पेशानी चूमता है। चीपा चबी होकर अपने सहाबियों को देखा, देख के कहा, इन लम्हों कर पे विलायत ही ला रहा फी नारे जहन्नम, खामोश हो जाओ, तुम्हें क्या पता अगर इस 5 साल के बच्चे की विलायत का इकरार न करूं, अल्लाह इस सफेद दाढ़ी के साथ जहन्नम मेहरबानी मिल जाऊं। माशाअल्लाह, अगर मैं इस 5 साल के बच्चे की सुभान अल्लाह, विलायत का इकरार न करूं, सुभान अल्लाह, खुदा मुझे जहन्नम का सुभान अल्लाह, अजाब देगा। सुभान अल्लाह। फैसला करो यार, कितने इमामों का रिश्तेदार है? 5। अगर 5 इमामों का रिश्तेदार नामे इमाम की विलायत का इकरार न करे, वो तो खुद को जहन्नम में देखता है। कोई बदबख्त मौलवी अली की विलायत का मुनकर हो के जन्नत कैसे जाएगा? हाँ, वो फिर चाहे असली हो या नकली हो, अगर मुनकर विलायत है, सलवात पढ़ दे बाबा में। मेहरबानी। हाँ बस सिग्नल आ गया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी जान खलासी करने वाला। माशाअल्लाह। 5 हुज्जतों का रिश्तेदार, साहब अगर विलायत का मुनकर हो, वो तो जन्नत में न जाएगा। अगर कोई आम बंदा मुनकर विलायत अली हो, फिर ख्वाब जन्नत का, ये ख्वाब फिर ख्वा मखा है। ये ख्वाब बिला ताबीर रहेगा, इसकी ताबीर सच। आखिरी जुमला, मसाइल। अब तक बात रही है आम इंसानों की, अब बात करते हैं एक नबी। आबाद रहे सदा, कि जिसे खुदा ने हुज्जत बना के भेजा, नबी बना के भेजा, अगर वो भी एक लम्हे के लिए मेरे मौला की विलायत को सोचे। नहीं 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 नहीं, ये आपका मिजाज नहीं है, इस तरह बात सुनना पूरे वाला की शान नहीं है। अगर अल्लाह की हुज्जत भी एक लम्हे के लिए विलायत को सोचे, उसका क्या इंजाम होगा किताब का मैदान में। हाँ, अब्दुल्ला इब्ने फलां, हाँ पाक मेंबर है। अब आ गए आप, चौथे इमाम के पास आ गया, आके कहता है मौला ये तो बताएं, आप कहते हैं कि अल्लाह ने यूनुस नबी को मछली के पेट में रखा फकत इसलिए कि इसने विलायत को सोचा था। इसने विलायत को सोचा था। इमाम ने कहा मैं नहीं कहता, अगर ये मछली कह दे। यार अल्लाह जाने आप क्या सुन रहे हैं। मैं नहीं कहता, अगर ये खुद मछली कह दे मौला मान लूंगा।
2 رومال منگوائے، ایک اس کی آنکھ پر باندھا، ایک اس کے ساتھ اس کا نوکر تھا اس کی آنکھوں پر باندھا۔ پٹی باندھی آنکھوں پر، امام نے چند کلمات زبان پر دہرائے۔ یہ کہتا ہے مجھے ایسے لگا کہ زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے نکل رہی ہے۔ لمحے سے پہلے ایک جگہ پر پہنچے، امام نے پٹی کو کھولا، سامنے بہت بڑا دریا ہے، دریا کے کنارے ہم ہیں۔ میں نے دیکھا، دیکھ کے کہا علی کا بیٹا مجھے قتل کرنے کے لیے لے آیا ہے۔ امام نے کہا گھبرا نہیں، اگر تیری جان لینی ہوتی مدینے میں بھی لے لیتا، قتل نہیں کرنا، حقیقت بتانی ہے۔ امام نے دریا کنارے کھڑے ہو کر ایک آواز بلند کی، یا نون۔ ہاں، مچھلی کا نام لیا، جو مچھلیوں کے نام جانتے ہوں۔ ہاں، بڑا فرق ہے، بندوں کو مسئلے نہیں آتے، بیٹیوں سے پوچھتے ہیں۔ اور یہ وہ ہیں کہ جو کائنات کی ہر مخلوق کا شجرہ بھی جانتے ہیں، اصل بھی جانتے ہیں، نسل بھی جانتے ہیں۔ یہ کہتا ہے پہاڑ سے بڑی مچھلی دریا سے باہر نکلی۔ امام نے دیکھ کے فرمایا کیا یونس تیرے پیٹ میں رہا تھا؟ کیا یونس تیرے پیٹ میں رہا تھا؟ پہلے تو اس نے امام کو کیا سلام، سلام کے بعد کہا ہاں مولا وہ میرے پیٹ میں رہا تھا، قصور کیا تھا؟ مولا تیرے دادے کی ولایت کو سوچا، مولا تیرے دادے کی ولایت کو سوچا۔ امام نے دیکھ کے فرمایا یہ بتا پھر یونس نکلا کس طرح تھا؟ دیکھ کے مچھلی کہتی ہے لو لم یکر بے ولایت جدے کا لہوبسا فی بطنی الى یوم القیامہ۔ مولا تیری جوتی پر قربان کر دوں پوری کائنات کو، اگر یونس نبی تیرے دادے کی ولایت کا اقرار نہ کرتا قیامت آ جاتی، اسے آزادی نہ ملتی۔ قیامت آ سکتی تھی، لیکن منکر ولایت کی سزا ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے پیارے دوستو، بس اگر ولایت اس قدر عظیم نہ ہوتی کبھی بطول اپنا محسن نہ دیتی۔ ہاں، ہائی کی توفیق مانگ لینا بی بی سے۔ اگر ولایت اس قدر عظیم نہ ہوتی حسن کبھی زہر کا پیالہ نہ پیتے۔ جملہ بدل کے کہہ لیتا ہوں، اگر ولایت اس قدر عظیم نہ ہوتی شبیر کبھی بیٹی کے سامنے قتل نہ ہوتا۔ ابھی تک بھی جس آنکھ میں آنسو نہیں آیا، اپنے گناہ کی معافی مانگنا اور وقت کے امام سے آنسو کی بھیک ضرور مانگنا۔ اگر ولایت اس قدر اہم نہ ہوتی کبھی شرابی کے دربار علی کی بیٹی نہ جاتی۔ سب سے بڑی مبلغہ ہے ولایت کی میرے رسول کی بیٹی۔ سخی صاحب، ہم نے ہمیشہ علماء سے سنا ہے بی بی دربار میں گئی تھی حق لینے۔ ہاں، حق بھی لینے گئی تھی لیکن ولایت بھی بنوانے گئی تھی۔ بی بی کا خطبہ جو ہے آدھے سے زیادہ مولا کی ولایت پر مشتمل ہے۔ کیا خیال ہے، حق مل گیا تھا؟ پرانے ادادار بیٹھے ہیں یار، کیا بی بی کو
اچھا سکیزہ یہ بتائیں یہ دربار کتنا دور تھا بی بی کے گھر سے؟ کیا دوسرے ملک میں تھا؟ کیا دوسرے شہر میں تھا؟ کیا دوسرے محلے میں تھا؟ نہیں نہیں، کتب پڑھ کے دیکھیں، میرے مولا کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ علماء کہتے ہیں 25 قدم چل کے جانے کا فاصلہ، 25 قدم چل کے آنے کا فاصلہ۔ میں ادب کی ذاکری میں اتنا کہتا ہوں، 50 قدم چلی محمد کی بیٹی اور ضعیف ہو گئی۔ فقط 50 قدم چلی، ضعیف ہوگی۔ مومن انصاف کر، جو 50 قدم چلی اس کا یہ حال ہوا جس نے 1600 میل کا سفر کیا۔ اس کا کیا حال کیا ہوگا مسلمانوں نے؟ گھر میں واپس آئی بلا تشبیہ اس طرح رکوع کی حالت میں، بال سفید ہیں۔ میری بی بی آ کے اپنے مصلے پہ بیٹھی، 4 سال کی مخدومہ ہے شام والی، کمرے سے نکلی، دیکھے گا یا ایتھا العجوزہ اللہ تعریفین ھذا مقام فاطمہ، اے ضعیفہ عورت تجھے نہیں پتا یہ دختر محمد کا مصلح ہے؟ یہ مصلح دختر محمد کا ہے۔ آل ابا کی عزت کی قسم میری بی بی نے بیٹی کی طرف نہیں دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کہا میرا مالک اب تو راضی ہے۔ جب کہا نا میرا مالک اب تو راضی ہے، مجھے بیٹی نہیں پہچان پا رہی، تیز قدموں سے میری بی بی سامنے آئی، ہاتھ باندھ کے کہا اماں اتنا بڑا کام کیا فدق کا، تیرے بال سفید ہو گئے، تیری کمر جھک گئی۔ میری بی بی نے رو کے کہا میری زینب بیٹی مجھے فدق کا غم نہیں تھا، اماں پھر بال سفید کیوں ہوئے، اماں پھر کمر کیوں جھک گئی؟ رو کے کہا دربار کا ماحول عجیب تھا، دربار میں نے حسن کو زہر پیتے دیکھا، شبیر کو قتل ہوتے دیکھا، تجھے بے ردا بازاروں میں دیکھا۔ اللہ لعنت اللہ ہے اللہ کو